Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Learning and Chit Chat. Hope you have watched and liked my last video and have shared it to your friends. Today's video is of great importance because it deals with two basic concepts of English grammar, that is a phrase and a clause. In today's video we see what phrase and clause are, what's their definitions, examples, usage, and what's the difference between a phrase and a clause. But before we start, kindly subscribe to my channel and press the bell icon next to it for an early update of my upcoming videos. Now coming towards the topic, let's see first what a phrase is. व्यूअर्स, हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में फ्रेज़ेस को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, नो पेन नो गेन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड एट्सेट्रा. ये फ्रेज़ का एक कॉमन यूजेज है जो कि एक डिफरेंट डेफिनेशन रखता है. ग्रामेटिकली फ्रेज़ क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम फ्रेज़ के इस कॉमन यूजेज के बारे में जानते हैं, और इस हिसाब से फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो कि कुछ ख़ास इस्तिलाही मानी रखता है. Means a phrase is a set of words with some special idiomatic meaning, such as once bitten, twice shy, crying over spilt milk, no pain, no gain, all rights reserved, all of a sudden. So this use of phrase is a common use, and it may be a saying or proverb or a fixed expression. But grammatically phrase is something else. ग्रामेटिकली हम यूँ कहेंगे कि फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो अपने अंदर मानी तो रखता है लेकिन वो मुकम्मल मानी नहीं होते. यानी कुछ मफ़हूम तो वो देता है लेकिन वो मुकम्मल मफ़हूम नहीं होता. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि इन अ कॉर्नर, तो अब ये एक कोने में, इसका मफ़हूम तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है जब तक हम इसके साथ और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं लगा लेते. जैसे अगर तो मैं ये कहूँ कि अ कैट इज़ सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, तो ये तब तो पूरा एक सेंटेंस है, पूरी बात समझ आ रही है. लेकिन अगर हम सिर्फ इन अ कॉर्नर कहते हैं तो फिर उससे सुनने वाले को या फिर पढ़ने वाले को उसका पूरा मीनिंग जो है कन्वे नहीं होते. सो वी कैन से अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. तो अब हम फ्रेज़ की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. A phrase is a group of words which plays a particular role within the grammatical structure of a sentence, and it must function as a complete grammatical unit. ये फ्रेज़ की डेफिनेशन है कि फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो कि किसी सेंटेंस में एक ख़ास ग्रामेटिकल रोल प्ले कर रहा होता है, और वो एक मुकम्मल, यानी फ्रेज़ के जितने भी लफ्ज़ हों, दो या दो से ज़्यादा, वो सब के सब एक मुकम्मल कंप्लीट ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पर काम करते हैं. मतलब ग्रामेटिकल यूनिट मुराद यहाँ पे कि या तो वो नाउन के तौर पर काम कर रहे होंगे, या वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे होंगे, या फिर वो सेंटेंस में एडवर्ब होंगे. यानी फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्लेज अ particular role within the grammatical structure of a sentence, and it must function as a complete grammatical unit. अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं. आई सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लू कार इन द स्ट्रीट. मैंने गली में एक खूबसूरत नीली गाड़ी देखी. तो अब अगर हम एक ये अंडरलाइन जो फ्रेज़ है पूरी, इसमें उसमें आप वर्ड्स देखें, काफ़ी सारे हैं, 6-7 वर्ड्स हैं. अ ब्यूटीफुल ब्लू कार इन द स्ट्रीट, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है. और ये पूरे के पूरे अगर हम सेंटेंस में गौर से देखें, एस वी ओ स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में आई है, सॉ जो है वो वर्ब का काम है, कर रहा है, और इसमें जो अ ब्यूटीफुल ब्लू कार
in the street. یہ پورے کا پورا جو فریز ہے یہ پورے کا پورا ایک آبجیکٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور یہ ایک ناؤن فریز ہے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سینٹینس کے اندر سبجیکٹ یا پھر آبجیکٹ جو ہے وہ ناؤن یا پر ناؤن ہی ہوتے ہیں. سو یہاں پہ یہ سینٹینس کے آبجیکٹ کا بھی کام کر رہا ہے اور یہ ایک ناؤن فریز ہے. اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک سینٹینس لیتے ہیں جس میں کوئی فریز نہیں ہے. احمد لائکس کیکس. اب اس سینٹینس میں کوئی فریز نہیں ہے. اب ہم ایڈ کرتے ہیں سینٹینس میں فریز کو اور دیکھتے ہیں پھر کیا اسٹرکچر ہوتا ہے. لیٹس سی. مائی بردر احمد لائکس کیکس. اب یہاں پہ مائی بردر احمد، دس از اے 3 word فریز، اور یہ ایک سبجیکٹ کا کام کر رہی ہے سینٹینس میں، اور یہ ایک ناؤن فریز ہے. ٹھیک ہے. مائی بردر احمد لائکس کیکس. اب ہم ایک اور اس میں فریز ایڈ کرتے ہیں. مائی بردر احمد لائکس کیکس دا ہول ویک. میرا بھائی سارے ہفتے میں ہی کیک کھانا پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ مائی بردر احمد جو کہ ایک ناؤن فریز ہے وہ سینٹینس میں موجود ہے. سینٹینس سبجیکٹ کا کام کر رہی ہے، اور اب دا ہول ویک جو ہے یہ ایک نئی ہم نے فریز اس میں ایڈ کر دی ہے، اور جو کہ ایڈورب کا کام کرے گی. نیکسٹ سی. اب ہم ایک اور سینٹینس میں ایک اور فریز ایڈ کر رہے ہیں. مائی بردر احمد لائکس کیکس فرام دا بیکری دا ہول ویک. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہم نے ایک اور اینڈ پہ فریز ایڈ کی ہے وہ سینٹینس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ کا کام کر رہی ہے. بٹ ایک نوٹیسیبل تھنگ یہ ہے کہ اس فریز کے اندر کیکس فرام دا بیکری دا ہول ویک، اس فریز میں جو فرام دا بیکری ہے وہ ایک اور فریز ہے، یعنی جس کو ہم امبیڈڈ فریز یا نیسٹنگ فریز کہتے ہیں. یعنی اٹ از پاسبل ٹو ہیو اے فریز ان دا فریز. تو فریز کے اندر ایک اور فریز بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ ہم اس ایگزامپل سے دیکھ سکتے ہیں. ویورز، اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فریز از اے گروپ آف ورڈس دیٹ اسٹینڈس ٹوگیدر ایز اے سنگل گرامیٹیکل یونٹ ود ان اے کلوز اور ود ان اے سینٹینس. سو اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور فریز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے جانتے ہیں. ہر فریز میں ویورز ایک کی ورڈ ہوتا ہے جو کہ اس فریز کی ٹائپ کو اور اس کے گرامیٹیکل فیچر کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور اس کی ورڈ کو ہم ہیڈ ورڈ یا پھر ہیڈ کہتے ہیں. یعنی phrases have a keywords that identifies the type and the linguistic feature of the phrase, and this is known as the head or the head word. اور اس ہیڈ ورڈ کے علاوہ جو فریز میں اور الفاظ ہوتے ہیں اور ورڈز ہوتے ہیں دے آر کالڈ دا ڈپینڈنٹس. اب اس ہیڈ ورڈ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام وہ ہیڈ ورڈ کرے گا سینٹینس میں، اسی کام کی یا اسی فنکشن کی بنیاد پہ ہم اس فریز کو نام دے دیتے ہیں. جیسے اگر تو وہ ہیڈ ورڈ ناؤن کا کام کرے گا تو ہم اس فریز کو ناؤن فریز بولیں گے، اور اسی طرح سے اگر وہ ہیڈ ورڈ ایک ایجیکٹو کا کام کرے گا تو ہم اس فریز کو ایجیکٹو فریز بولیں گے. اب ہم تھوڑا سا کچھ ایگزامپلس اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہیڈ ورڈس کی. ہیڈ ورڈس کو یہاں پہ انڈر لائن ہم نے کیا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا. سو نیٹلی. اب یہ فریز ہے اور اس میں جو نیٹلی ہے وہ ہیڈ ورڈ ہے، جس کی وجہ سے، اور وہ سینٹینس میں ایڈورب کا کام کرے گا، اسی وجہ سے ہم نے فریز کو بھی نیم دیا ایڈورب فریز. آگے دیکھیے. ویری ایکسائٹنگ. اب یہ ایجیکٹو فریز ہے کیونکہ ایکسائٹنگ جو ہے وہ اس کا ہیڈ ورڈ ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ سینٹینس میں ایجیکٹو کا ہے. سو دیٹ از وائی دا phrase is called an adjective phrase. آگے دیکھتے ہیں 3rd نمبر پہ a tall boy. یہاں پہ boy is the head word and یہ جو ناؤن ہے سینٹینس کے اندر، یہ ناؤن کا کام دینا ہے اس نے، اور اسی لیے ہم اس کو ناؤن فریز کا نام دے دیں گے اس فریز کو، the tall boy پوری فریز کو. آگے دیکھیے گا ایٹ ڈنر. یہاں پہ جو ایٹ ڈنر ہے یہ ایک پریپوزیشن فریز ہے، اور ایٹ جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، چونکہ سینٹینس میں بھی وہ پریپوزیشن کا کام کرے گی، جس کی وجہ سے پھر فریز کو ہی ہم نے پریپوزیشن فریز کا نیم دے دیا ہے.
یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فریزز جو ہیں ان کے اندر کی ورڈز یا امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں، اور اس کی ورڈ کی بیسس پہ ہی ہم اس فریز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی ٹائپ کو اور اس کے گرامیٹیکل فیچر کو. اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس فریز اس ہیڈ ورڈ نے سینٹینس کے اندر کیا کام کرنا ہے، اور اسی ہیڈ ورڈ کے گرد جو ہے وہ فریز کے باقی کے الفاظ گھومتے ہیں، اور ان باقی کے ورڈز کو ہم پھر ڈپینڈنٹس بولتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈورب فریز، ایڈجیکٹو فریز، ناؤن فریز، پریپوزیشن فریز، یہ ٹائپس ہیں فریز کی. اس ویڈیو میں تو نہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے. اس کے علاوہ بھی فریز کی ٹائپس ہیں جو کہ ہم اس نیکسٹ ویڈیو میں ہی جانیں گے. Let's see some other example of phrase. Humpty Dumpty sat on a wall. The sun rises in the east. The tops of the mountains were covered with snow. ان سینٹینسز میں آپ دیکھیں گے sat on a wall، اور اسی طرح سے سیکنڈ سینٹینس میں in the east and then of the mountains are the phrases. You will see, guys, that the phrase has no verb and no subject in it. So this is a distinctive feature of a phrase, that it has no subject and no verb. Now, after discussing what a phrase is, now we will move forward to see what a clause is. Let's see these two examples. He has a chain of gold and he has a chain which is made of gold. پہلے سینٹینس میں جیسے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً ہی، چونکہ ابھی آپ فریز کے بارے میں پڑھ کے آئیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اٹ ہیز اے فریز دیٹ از آف گولڈ. اب دوسرے سینٹینس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہی ہیز اے چین وچ از میڈ آف گولڈ. ہم ایک حصہ سینٹینس کا ایسے دیکھتے ہیں جو کہ ہے وچ از میڈ آف گولڈ. اب اس حصے کا جو سینٹینس کا یہ پارٹ ہے، اٹ ہیز اٹس سبجیکٹ دیٹ از وچ اینڈ اٹ ہیز اٹس پریڈیکیٹ دیٹ از میڈ آف گولڈ. تو یہ سینٹینس کا پارٹ جو ہے اٹ از کالڈ اے کلوز، بیکاز سینٹینس کا وہ حصہ جس کا اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ اے کلوز. لیٹس سی such a group of words which contains a subject and a predicate is called a clause. الفاظ کا ایسا گروہ جس کا اپنا سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا اور اس کا اپنا پریڈیکیٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ اے کلوز. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، جو کہ سینٹینس اینڈ اٹس مین پارٹس پہ ہے، کہ سبجیکٹ جو ہے وہ سینٹینس کا وہ حصہ ہے یا کلوز کا وہ حصہ ہے جس میں ہم کسی شخص، چیز یا کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پریڈیکیٹ وہ چیز ہوتی ہے، پریڈیکیٹ وہ بات یا وہ خبر ہوتی ہے جو ہم اس سبجیکٹ کے بارے میں اس سینٹینس یا کلوز میں دیتے ہیں. اگر آپ نے اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو آپ پلیز میری وہ ویڈیو سینٹینس اینڈ اٹس مین پارٹس جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ میرے اسی چینل پر. اس کے بعد اب ہم کلوز کی ڈیفینیشن یہ دیکھنے کے بعد اب ہم اس کی کچھ اور ایگزامپل ساتھ دیکھ لیتے ہیں. پیپل ہو پے دیئر ڈیٹس آر ٹرسٹڈ. وہ لوگ جو اپنے قرض ادا کر دیتے ہیں قابل بھروسہ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں پیپل لوگ، اور آگے ایک حصہ ہے سینٹینس کے اندر ہو پے دیئر ڈیٹس، جو کہ ایک اپنا سبجیکٹ پے اینڈ پے ہو سبجیکٹ جو ہے یہاں پہ ہو ہے اینڈ پے دیئر ڈیٹس جو ہے یہاں پہ اٹس دا پریڈیکیٹ ہیئر. سو سینٹینس کے اندر کلوز ایک موجود ہے ہو پے دیئر ڈیٹس اینڈ اٹس اے سبارڈینیٹ کلوز. اگلا سینٹینس آپ دیکھیں کہ آئی تھنک دیٹ یو ہیو میڈ اے مسٹیک. تو یو ہیو میڈ اے مسٹیک از اے کلوز ہیئر بیکاز اٹ ہیز اے subject and predicate. Next is we cannot start while it is raining. So while it is raining is a clause in the sentence.
Sometimes we say a clause is a part of a sentence that contains a verb. ये ऐसी सूरत में होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इज़ नॉट सेट, इट इज़ हिडन और अंडरस्टूड, जैसा कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता लेकिन वर्ब और उसके मॉडिफायर्स हो सकते हैं. तो इसी तरह से फिर हम ये कहेंगे कि कभी ये भी हो सकता है कि अ क्लॉज जो है वो सिर्फ वर्ब पे या फिर उसके साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के जितने भी मॉडिफायर्स हो सकते हैं उन पे ही मुश्तमिल होती है, सब्जेक्ट उसके साथ नहीं भी होता. लेट्स मूव फॉरवर्ड. A simple sentence usually consists of a single finite clause with a finite verb. एक आम सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज ही होती है जिसमें जो एक मेन क्लॉज होती है जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब मौजूद होता है. फाइनाइट वर्ब व्यूअर्स वो वर्ब होता है जो कि टेंस पे और नंबर पे और पर्सन पे डिपेंडेंट होता है. मतलब ये जो पर्सन्स होते हैं, ही शी इट के साथ आपने क्या लगाना है, मतलब ईट्स आएगा या ईट आएगा. और इसी तरह से जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जब हम देखते हैं तो उसमें हम टेंस मतलब जब हम देखते हैं कि ईट आएगा या ईटन आएगा. तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो महदूद, फाइनाइट का मतलब भी यही होता है महदूद होना. तो यानी ये महदूद होकर रह जाते हैं पर्सन, नंबर और टेंस के हिसाब से. तो ऐसी क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है, एक मतलब वो क्लॉज जो है जिसमें सब्जेक्ट है प्लस फाइनाइट वर्ब है, तो वो एक आम सिंपल सेंटेंस बना देती है. यानी क्लॉज जो है वो बेसिकली ख़ुद भी एक सेंटेंस का स्टेटस रख सकती है. और वो क्लॉज वो तब बनेगी जब उसके साथ हमने कोई और क्लॉजेस यानी और क्लॉज उसके साथ मिलेगी. यानी दो सेंटेंसेस मिलेंगे तो हम फिर उनको कह देंगे कि ये दो क्लॉजेस हैं. एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस मिलके जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पे ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो अपने वो सेंटेंस के स्टेटस से थोड़ा सा कम होके अब वो क्लॉज बन गए हैं. तो इस तरह से हम जो जब भी हमने क्लॉज की डिवीज़न को देखना है, इसको डिस्कस करना है, तो एक बहुत प्राइमरी डिवीज़न हमारे सामने आती है क्लॉजेस की. वो होती है मेन क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. यानी क्लॉजेस को हम दो काइंड्स में, एक आम सी प्राइमरी डिवीज़न में हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. मेन क्लॉजेस होती हैं कुछ और कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं. अब हम ये देखते हैं कि मेन क्लॉजेस क्या हैं और कुछ उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और उनकी एग्जांपल्स देखते हैं. तो व्यूअर्स, मेन क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. मेन क्लॉज वो होती है जो कि एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखती है और मुकम्मल मीनिंग देती है और फिर वो एक सेंटेंस के तौर पर अपना स्टेटस बहाल रखती है. जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग, सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं, ये अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा आप पे. आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग. मैंने एक आदमी देखा जो रो रहा था. तो अब इसमें आई सॉ अ मैन अपने पूरे कंप्लीट मीनिंग ज़ाहिर कर रहा है. उसको अगर आप उसके आगे ना भी देखें कि आगे हु वॉज क्राइंग अगर हम नहीं भी देखते और सिर्फ आई सॉ अ मैन तक ही हम रखते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये यहाँ तक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है. लेकिन अगर हम उसको आगे देखते हैं, यानी ये वाली जो क्लॉज होती है सेंटेंस की, दिस इज़ द मेन क्लॉज, जिसमें जो कि अपने मुकम्मल मीनिंग देती है और उसके साथ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कोई और भी क्लॉज या सेंटेंस लगाने की. इसको या तो हम मेन क्लॉज कहते हैं या फिर हम इसको मैट्रिक्स या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होती है. लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा देखें, दूसरी क्लॉज देखें जो कि है हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था, हु वॉज क्राइंग, यानी हमें पहले बताना पड़ेगा हु कौन है, वो अ मैन था. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो क्लॉज है हु वॉज क्राइंग, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये खुद अपनी जगह पे मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रही, ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे अपने मीनिंग देने के लिए.
ٹھیک ہے، تو ایسی کلاس کو پھر ہم سب آرڈینیٹ کلاس کہیں گے جو اپنا پورا میننگ نہیں دیتی، یا پھر امبیڈڈ کلاس بھی یہ کہلاتی ہے، یا پھر ڈپینڈنٹ بھی کہلاتی ہے، بیکاز اٹ از ریلائنٹ آن دا مین کلاس. سو اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ مین کلاز اور سب آرڈینیٹ کلازز کو یہ نام کیوں دیے گئے ہیں. مین کلاز اس لیے مین کلاز ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پورے اپنے میننگ کنوے کر کے علیحدہ سے اپنا ایک اسٹیٹس سینٹینس کا رکھ سکتی ہے، جبکہ سب آرڈینیٹ کلاز جو ہے اس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ پورے میننگ دینے کے لیے مین کلاز کو ساتھ رکھنا پڑے گا. اب اسی طرح سے ہم کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. I waited for him but he did not come. I waited for him. یہ جو ہے میں نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا. اب I waited for him تک ایک مکمل کمپلیٹ میننگ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. سو یہ مین کلاز ہے یا انڈیپینڈنٹ کلاز جس کو ہم کہیں گے، اور بٹ ہی ڈڈ ناٹ کم جو ہے یہ سب آرڈینیٹ کلاز یا پھر ڈپینڈنٹ کلاز ہے. نیکسٹ از ہی ڈز ناٹ لائک دا پیپل who smoke. جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے. تو he does not like the people is the main clause here, and who smoke is the subordinate clause. Next is we met a man, it's a main clause, who could speak many languages. Who could speak many languages یہ یہاں پہ subordinate clause ہے کیونکہ یہ اپنے complete meaning دینے کے لیے it's dependent on the main clause. Let's move forward and see how are clauses used in a sentence. Sentence کے اندر clause کون سا grammatical feature جو ہے وہ رکھے گی یہ ہم دیکھتے ہیں. Sentence میں clause جو ہے وہ as a noun یا as an adjective یا پھر as an adverb بھی کام کر سکتی ہے، اور جس بھی گرامیٹیکل فیچر کے ساتھ وہ سینٹینس میں ہوگی اسی گرامیٹیکل فیچر پہ ہم اس کلاز کو نام دے دیں گے، یعنی a noun clause, an adjective clause یا پھر an adverb clause. یہ دراصل کلاز کی ٹائپس بھی ہیں اور ان کے اوپر ہم ایک اور ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم صرف ان کو سمجھنے کے لیے ایک اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جب کوئی کلاز ایز اے ناؤن کلاز کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوگا. یہ سینٹینس اگر آپ دیکھیں، شی کین ناٹ ریممبر وٹ شی سیڈ لاسٹ نائٹ. یہاں پہ وٹ شی سیڈ لاسٹ نائٹ جو ہے اٹس این آبجیکٹ اور یہ ایک ناؤن کلاز ہے. تو ناؤن کلاز جب سینٹینس میں ہوگی تو وہ سینٹینس میں یا تو سبجیکٹ یا پھر آبجیکٹ کا کام کرے گی. آگے ہم دیکھتے ہیں ایڈجیکٹو کلاز. دا کارپیٹس دیٹ یو بوٹ لاسٹ ایئر ہیو روٹن. کارپیٹس یہاں پہ ناؤن ہے اور اس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہی ہے کلاز دیٹ یو بوٹ لاسٹ ایئر. تو جو چیز ہمیں ناؤن کو ڈسکرائب کرتی ہے ہمیں پتہ ہے اٹس کالڈ این ایڈجیکٹو. تو یہاں پہ یہ دا کلاز دیٹ یو بوٹ لاسٹ ایئر یہ یہاں پہ ایز این ایڈجیکٹو کلاز ہے. آگے دیکھتے ہیں ایڈورب کلاز. یو مے سٹ ویئر ایور یو لائک. تو سٹ جو ہے اٹس اے ورب اور اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے ویئر ایور یو لائک، جہاں آپ پسند کریں وہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ سٹ کو ڈسکرائب کرنے والے ورڈز یا کلازز یا فریزز جیسا کہ ہمیں پتہ ہے دے آر کالڈ ایڈورب. تو یہاں پہ یہ ایڈورب کلاز ہے ویئر ایور یو لائک. With this we can conclude that a phrase does not contain a subject and verb and consequently cannot convey a complete thought. And a phrase contrasts with a clause because a clause contains a subject and a verb and it can convey a complete idea. Hope viewers you like the video and share it to your friends. Thank you.